الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہاں روزے کی حکمت کیا بیان کی کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ روزہ کیا ہے، یعنی حلال چیزوں کا بھی اللہ کے حکم پر چھوڑ دینا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، کھانا پینا حلال ہے، تعلقات جو ہے وہ شادی شدہ کے لیے حلال ہیں، لیکن اللہ کے حکم پر ان تعلقات سے رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا، یعنی حلال چیزوں کا چھوڑ دینا، یہ روزہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے کہ میں اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جو اللہ نے مجھ پر حلال کی تھی۔ تو یہ سوچیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو چھوڑنا کتنا ضروری ہوگا۔ تو یہ رمضان کے روزے گویا کہ ہمارے لیے ایک ہماری سروس ہوتی ہے، انسانوں کی، مسلمانوں کی سروس کا مہینہ ہے کہ جس طرح ایک گاڑی ہوتی ہے نا، جب آپ اس کو بہت چلاتے ہیں اس کے انجن پنجر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، آوازیں آنے لگتی ہیں، گاڑی سیدھ میں نہیں چلتی، کبھی دائیں جا رہی ہے کبھی بائیں جا رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں جی اس کی ٹیوننگ کروا لو، سروس کروا لو۔ ٹیوننگ سروس کرواتے ہیں، گاڑی سیٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مہینہ ہماری ٹیوننگ اور سروس کا رکھا ہے کہ جب 11 مہینے ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی اسپرنگ خراب ہو گئے، آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، زبان ہماری غلط استعمال ہو رہی ہے، جھوٹ میں، غیبت میں، گالی میں، بدگمانیوں میں، ہمارے ہاتھ غلط استعمال ہو رہے ہیں، ہمارا دل جو ہے اس کے خیالات کبھی کہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے کہ اب تمہیں روزہ جو رکھنا ہے، یہ روزہ صرف آپ نے کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو آنکھوں کا روزہ بھی رکھنا ہے، زبان کا روزہ بھی رکھنا ہے، ہاتھوں کا روزہ بھی رکھنا ہے، پیروں کا روزہ بھی رکھنا ہے، دل کا روزہ بھی رکھنا ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو غلط استعمال نہ کرنا۔ جس نے ان کو غلط استعمال نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالی پھر ایسے روزے دار کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں روایت میں ہے، فرمایا الصوم جنۃ لم یفرقها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، یعنی روزے دار کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، جب تک کہ تم اس کو پھاڑ نہ ڈالو۔ اور روزے کا پھاڑنا کیا ہے کہ آپ روزہ تو رکھ لیا لیکن اب اس کے اوپر عمل صحیح نہیں ہو رہا، یعنی آپ نے آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، اب موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، فیس بک میں اور فلاں الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، گویا کہ روزہ تو رکھا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس چکر میں روزہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر
جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ محض کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی ایسے آدمی کا کھانا پینا چھوڑنا اس کی اللہ کو حاجت نہیں ہے. اللہ یہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ تمہارا کھانا پینا چھوڑا دیں. اللہ تو یہ چاہتے ہیں تمہاری پوری کی پوری زندگی اور تمہارا پورا سر سے پاؤں تک جو تمہاری ایک سلطنت ہے جس پر اللہ نے تمہیں حکمرانی عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ کی اطاعت میں لگا دو تو تمہارا روزہ شمار ہوگا. اور اگر تم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن فحش باتوں سے باز نہیں آ رہے، گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو فرمایا اللہ رب العزت کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس کی وہ برکات نہیں ملیں گی. اور ایک جگہ جو ارشاد فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فرمایا تم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اب روزہ کیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی روزہ رکھے تو وہ گندی باتیں نہ کرے. فلا یرفث، وہ کوئی گندی باتیں نہ کرے. ولا یسخب، اور شور شرابہ گالم گلوچ ایسے نہ کرے. روزہ رکھا ہوا ہے، راستے میں جا رہے ہیں، ذرا سا کسی نے جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ آؤٹ سائڈ سے نکال لی، اب اس کو گالیاں بک رہے ہیں. کوئی آ گیا گالیاں بک رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ٹھیلے والے سے کھڑے ہوئے لڑائی کر رہے ہیں، تو اتنے کی چیز دے رہے، وہ اتنے کی چیز دے رہا ہے. اب کیا روزے کی وجہ سے گویا کہ اسے وہ آج کے زمانے میں کہتے ہیں روزہ لگ رہا ہے. تو بھائی ایسا روزہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. فرمایا جب ایسی صورتحال ہو تو تمہیں کیا حکم ہے؟ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، کہ اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو تم نرمی سے کہو انا صائم، میں تو روزے دار. یعنی اگر تم سے کوئی لڑنا بھی چاہے تو یہ کہہ کر کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں اور چل دو، تم اس سے بحث ہی مت کرو، کوئی لڑائی جھگڑا مت کرو. تب اندازہ ہوگا کہ ہاں واقعتاً تم روزے دار ہو اور تمہارا روزہ قبول ہے. اسی لیے جب کوئی آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي او كما قال عليه الصلاة والسلام. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر نیک عمل کا جو بدلہ ہے وہ بڑھا کر دیتے ہیں، 10 تک اللہ پاک اضافہ فرما دیتے ہیں. لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم فإنه لي وانا اجزي به، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. علماء امت فرماتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ ظاہری بات ہے تمام عبادات کا بدل تو اللہ ہی دیتے ہیں نا، اجر و ثواب تو اللہ ہی دیتے ہیں. لیکن فرمایا کہ جتنے بھی دوسری عبادات ہیں ان عبادات کے اندر تو ریا یعنی دکھلاوے کا احتمال ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کرنے کا نام نہیں ہے، نہ کرنے کا نام ہے. یعنی روزے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کھانا پینا نہیں کرنا، آپ نے حلال تعلقات استعمال نہیں کرنے، تو نہ کرنے کا نام روزہ ہے. اچھا اب یہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا. ایک آدمی ظاہر کو یہ کرتا ہے کہ جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن خاموشی سے جا کے اندر کھا پی لیتا، کسی کو کیا معلوم؟ صرف اس کو اور اللہ کو معلوم ہے. تو گویا کہ یہ اس کا معاملہ اللہ کے لیے ہے، یہ دوسروں کو دکھلاوا اس میں شامل نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے اس کا اتنا بڑا اجر عطا فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. اور بعض روایت میں ہے کہ روزے کے بدلے میں میں خود ہوں، یعنی میں خود روزے کا بدل ہوں. اس لیے میرے دوستو روزے کو بہت محبت سے اور بہت ہی زیادہ عظمت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے ہمیں.
یعنی ہم اپنے اوپر روزے کو بار نہ سمجھیں، اپنے لیے نعوذ باللہ مصیبت نہ سمجھیں، مشکل نہ سمجھیں کہ یار کیا ہے سارا دن ہو گیا، کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے، فلاں کرنا پڑتا ہے، یہ مشکل ہوگی یہ مشکل ہوگی۔ نہیں، محبت سے یہ سوچ کر کہ یہ تو میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور جب پیاس لگے تو اندر ہی اندر سوچیں کہ یا اللہ میں تیرے لیے یہ پیاس برداشت کر رہا ہوں۔ جب بھوک لگے، یا اللہ میں تیرے لیے بھوک برداشت کر رہا ہوں، یا اللہ تو اپنی رضا مجھے عطا فرما دے، یا اللہ تو مجھے اپنی جنت عطا فرما دے، یا اللہ تو مجھے جہنم سے میری حفاظت فرما لے۔ اس انداز میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے ذوق و شوق کے ساتھ، تو فرمایا ایسے آدمی کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشخبریاں فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایسے آدمی کے لیے جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت بھی خوشخبری ہے، خوشی ہے اس کے لیے۔ ظاہری بات ہے افطار کے وقت جب پیاس کی شدت ہوتی ہے اور آدمی پانی پیتا ہے اور روزہ کھولتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو کہ الحمدللہ بے ساختہ دل سے نکلتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کہ روزے کے بدلے میں جب اللہ اپنا آپ اس کو دیں گے یا اللہ اس کو بدل عطا فرمائیں گے اپنے آپ سے، تو اس وقت جو اس کی خوشی ہوگی وہ پھر ایسی خوشی ہوگی جس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان کا مہینے کو غنیمت جانو، اللہ سے مانگو، رمضان کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھو، روزے کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھو، شوق و ذوق کے ساتھ روزہ رکھو۔ رات مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں بعض جو ہے ماشاءاللہ بالغ ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، 15-18 سال عمر ہے روزہ نہیں رکھ رہے، تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ کسی کا اگر کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر عذر نہ ہو، بغیر کسی عذر کے پیاس کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے کھانا چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا، یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور روزہ ذوق و شوق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔